لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com الا اللہ لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق كل ذي علم عليم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يظلم منا بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. کتاب پیش خدمت ہے سماعت کرنا. اہل دنیا اور دنیا سب فنا ہو جائیں گے. اہل دنیا اور دنیا سب فنا ہو جائیں گے. عاشق کہہ رہا ہے ایک وقت آئے گا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، باقی رہے گی اگر کوئی ذات تو صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی. اہل دنیا اور دنیا سب فنا ہو جائیں گے. اہل دنیا اور دنیا سب فنا ہو جائیں گے. اہل دنیا اور دنیا سب فنا ہو جائیں گے. ایک وہ رہ جائے گا جس کا کوئی ساوی نہیں. ایک وہ رہ جائے گا جس کا کوئی ساوی نہیں. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف.
قابل صد احترام حضرات علماء، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور کرم ہے، آج 15ویں تراویح ہوئی ہے۔ ہم سب یہاں اصلاحی مجلس کی نسبت سے جمع ہیں اور در حقیقت یہ ہمارا جمع ہونا، یہ بیٹھنا اس بات کی فکر لے کر مالک ہم سے خوش ہو جائے، وہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے، ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ یہ فکروں کے ساتھ بیٹھنا، جمع ہونا، یہ دراصل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی سنت ہے۔ صحابہ مقدس حضرات ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، اس زمین پر صحابہ سے زیادہ پاک اور مقدس نہ کوئی آیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت کہ جن کے دلوں میں اٹھنے والے خیالات پاکیزہ، جن کی سوچیں پاکیزہ، جن کے اٹھنے والے قدم پاکیزہ، لیکن کتنے فکر میں رہتے تھے آخرت کے بارے میں۔ ایسے ایسے حضرات کے جن کے متعلق دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی، لیکن اس کے باوجود اپنے بارے میں ڈرنا، اپنے بارے میں سوچنا۔ علماء لکھتے ہیں ایک مرتبہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اور بڑا عجیب و غریب سوال۔ آج ہمارے ذہنوں میں کبھی ایسا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بڑا عجیب سوال گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے جہنم بنائی ہے اور اللہ جہنم کو بھرنے والے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ تو بتلاؤ کہ انسان کی کون سی وہ برائیاں، مرد اور عورت کے کون سے وہ گناہ ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جائیں گے۔ عجیب سوال۔ ہمارے مشائخ لکھتے ہیں کاروبار سے متعلق جو لوگ پریشان ہوتے ہیں، گھریلو پریشانیوں سے تھکے ہوئے لوگ، حالات سے تھکے ہوئے لوگ، یہ تو بہت آتے ہیں اور سینکڑوں سوالات اور تعویذات لے جاتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں سوال کرنے والے بہت تھوڑے تھوڑوں میں تھوڑے آتے ہیں، بہت تھوڑے۔ اللہ ماشاء اللہ کبھی کوئی قبر کا مسئلہ لے کر آیا ہو یا کبھی کوئی جہنم کی سوچ لے کر آیا، اللہ ماشاء اللہ۔ اکثر آنے والے کبھی کوئی بیوی کی پریشانی کا تعلق، کوئی بچے کا تعلق، کوئی دکان کا تعلق، کوئی مکان میں اثرات ہے اس کا تعلق، بس یہ ساری فکریں رہتی ہیں رات دن 24 گھنٹے۔ یہ چیزیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے وہاں ملتی تھی کہ آئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور بڑا عجیب سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے ایسے گناہ ہیں جو انسانوں کو جہنم میں دھکیلنے والے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، انسان کے جسم میں
اللہ نے جو اعضا بنائے ان اعضا میں دو اعضا ایسے ہیں، دو عضو ایسے ہیں کہ جب اس کی انسان بد پرہیزی کرتا ہے تو جہنم میں جاتا ہے. دو اعضا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے دو اعضا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین لحییہ وما بین رجلیہ. ایک تو وہ جو دو جبروں کے بیچ میں ہے، یعنی زبان. زبان کا غلط استعمال. زبان کو جس طرح چاہے انسان استعمال کرے، حلال میں حرام میں. اور دوسرے نمبر پر ما بین رجلیہ، یعنی انسان کی جو رانوں کے بیچ میں اللہ نے جو شرمگاہ رکھی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی اور نقل نہیں کرتا، دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے دو رانوں کے بیچ میں اللہ نے جو شرمگاہ رکھی ہے، اس شرمگاہ کا جب غلط استعمال ہوتا ہے تو انسان اس کی وجہ سے جہنم میں جائے. ایک جگہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھے ضمانت دے دے کس بات کی کہ دو جبروں کے بیچ میں جو زبان اللہ نے رکھی، زبان کی ضمانت دے کوئی مجھے، اور دو رانوں کے بیچ میں اللہ نے جو شرمگاہ رکھی اس کی کوئی مجھے ضمانت دے. ضمانت کا کیا مطلب کہ کوئی اس بات کا وعدہ کر دے کہ انشاءاللہ میں زبان کو غلط استعمال کروں گا، میں شرمگاہ کا غلط استعمال کروں گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں کہ اس کو جنت میں داخل کرا کے رہوں گا. بڑے افسوس کے ساتھ یہ میں نے ایک خاص موضوع آپ کے سامنے چھیڑا ہے. آج تو مابین لحییہ زبان کا غلط استعمال، اس پر کچھ باتیں عرض کروں گا. آئندہ کل اور آخری دن انشاءاللہ یہ 2 دن مابین رجلیہ شرمگاہ کا غلط استعمال. اتنا غلط استعمال افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ جن کی شادی نہیں ہوئی اگر وہ کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی وہ حرام ہے، لیکن وہ تو سمجھ میں آئے ایسی بات ہے. لیکن ایسے لوگ جن کی شادیاں ہو گئی، ایک ایک 2 بچوں کے باپ بن گئے یا 1-2 بچوں کے باپ بننے والے ہیں، تیاری ہے، وہ غلط استعمال کریں تو اس وقت بڑا افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ علماء نے لکھا ہمارے مشائخ نے اتنی مشق کی ہے زبان کی حفاظت کی، اتنی مشق علماء لکھتے ہیں کہ بغیر ضرورت کے کبھی زبان کھولتے ہی نہیں تھے، مجلس میں خاموش بیٹھے رہتے تھے. میرے خیال سے ہمارے لاندھیر میں، ہمارے اس شہر میں جو میری نگاہ میں سب سے زیادہ خاموش شخصیت تھی اور جن کے متعلق میں اکثر کہا کرتا تھا کہ یہ خاموش شخصیت ہے، حضرت مفتی عارف حسن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. خاموش شخصیت. اکثر جنہوں نے دیکھا ہے جو مجلسوں میں جاتے تھے ان کو پتا ہوگا آپ بغیر ضرورت کے بولتے ہی نہیں تھے، گردن جھکا کے بیٹھے رہتے. ہاں کوئی دینی مسئلہ ہوتا، کوئی بات پوچھ لیتا، جواب دیتے. میں نے حضرت کو اکثر دیوا اور دوسرے دیہاتوں میں کبھی جمع ہو جاتے، ہم نے دیکھا کہ کئی علماء ہوتے، سب بات چیت کرتے، لیکن آپ گردن جھکا کے بیٹھے رہتے، بولتے ہی نہیں. ہمارے بزرگوں نے مشق کی ہے زبان کی حفاظت کی کہ جب تک کوئی پوچھے نہ، جب تک کوئی بات نہ کرے زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹھے رہو خاموش. بہتر ہے کہ بیٹھے بیٹھے اللہ کی یاد کرو. زبان تو خاموش رہے، دل تمہارا اللہ اللہ کرے.
جس کو ذکر قلبی کہتے ہیں تصوف میں. حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ جو خاموش بیٹھے رہتے، بہت زیادہ خاموش بیٹھنے والے، اور علماء نے لکھا کہ بغیر ضرورت کے بولتے ہی نہیں تھے. آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ کوئی اتنی بات پوچھے تو ہم پورا سبجیکٹ چھیڑ دیتے ہیں، تو فارغ رہتے ہیں، کوئی کام ہی نہیں ہے. کئی لوگوں کو دیکھا، آپ ان کے بات سے کوئی پرائیویٹ بات بھی نکالنا چاہے تو گھما پھرا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اتنا پوائنٹ چھیڑ دو وہ پوری اسٹوری کہہ دیتے ہیں. عجیب حالت ہے. اور اللہ معاف کرے، نہ مسجد کا خیال رہتا، نہ بازار کا، نہ دکان کا، سوچتے بھی نہیں کہ ہم کہاں بیٹھے کیا کرتے ہیں. کچھ بھی زبان کا صحیح استعمال کرو، سوچ سمجھ کر استعمال کرو. اللہ کے محبوب صاحب نے فرمایا، اے انسان تیری زبان سے نکلنے والی ہر بات فرشتہ لکھتا ہے، کل قیامت کے دن اس کو توڑا جائے گا. حضرت باقی بلّہ خاموش بیٹھے رہنے والے. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ سے ایک مرتبہ کسی شخص نے عرض کی کہ حضرت ہمیں واعظ کریں، کوئی نصیحت کریں. اللہ اکبر. حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ نے فوراً فرمایا کہ جو لوگ ہماری خاموشی سے نصیحت نہیں پکڑتے ان کو ہمارے بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نصیحت نہیں کی کہ جو لوگ ہماری خاموشی دیکھ کر فائدہ نہیں اٹھاتے، ہماری خاموشی سے سمجھنا چاہیے کہ ہم خاموش کیوں رہتے ہیں، اس سے تم فائدہ نہیں اٹھاتے تو بولنے سے کیا فائدہ ہوتا؟ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں. ایسے ایسے حضرات دنیا میں گزرے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ محدثین کی جماعت میں بڑے بڑے محدثین گزر گئے. ان محدثین کی جماعت میں عبداللہ ابن مبارک ایک ایسے محدث گزرے ہیں کہ کسی نے ان پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی. کئی محدثین ہیں جن پر انگلیاں اٹھائی گئی، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ ایسے محدث گزرے ہیں کہ کسی نے ان پر انگلی نہیں اٹھائی. علماء لکھتے ہیں کہ ان کے درس میں جب حدیث کا سبق ہوتا تھا تو لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہوتا تھا، اور اس زمانے میں اسپیکر نہیں ہوتے تھے. علماء لکھتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہوتا تو ان کے درس میں، ان کے سبق میں ان کی آواز کو پہنچانے کے لیے جو مقدر رہتے تھے، جیسے ہمارے یہاں کبھی بجلی چلی جائے تو پیچھے سے کوئی اللہ اکبر کی آواز کرتا ہے امام کے ساتھ، جس کو مقدر بولتے ہیں، تکبیر پڑھنے والے. کہتے ہیں ایسے آواز پہنچانے والے کبھی کئی ہزار کی تعداد میں ہوتے تھے آواز پہنچانے والے. اب اس سے مجمع کا اندازہ لگاؤ کہ مجمع کتنا ہوتا ہوگا. اور یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ، علماء لکھتے ہیں کہ آپ خود نقل کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کر کے واپس آ رہا تھا، جہاں مرد ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زبانوں کی حفاظت کی ہے. ذرا عورتیں بھی دیکھیں آپ کے تاریخ میں کیسی مائیں گزری ہے، کیسی کیسی پاک عورتیں اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے والی. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں حج سے واپس آ رہا تھا تو میں نے ایک سواری کو دیکھا کہ وہ سواری میری طرف آ رہی تھی، تو میں ٹھہر گیا. سواری بالکل میرے قریب آ گئی تو میں نے سلام کیا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کہتے ہیں جیسے میں نے سلام کیا تو سواری پر پردے کی حالت میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، اور اس عورت کی زبان سے جواب ملتا ہے اللہ اکبر. میں نے یہ کتاب اسی لیے لے کر بیٹھا ہوں کہ اس میں وہ پورا واقعہ تفصیل سے کہ اس عورت نے جو قرآن کی آیات سے جواب دیا وہ اصل مجھے سنانا ہے کہ اس عورت نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کے ہر سوال کا جواب قرآن کی آیت سے دیا. ہر سوال کا جواب، کسی جگہ اس نے ہاں نہ کوئی اردو کا یا اپنی زبان کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا. جہاں بھی ضرورت پڑی اس نے فوراً قرآن پاک کی آیت پیش کی. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے سلام کیا، فوراً اس عورت نے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم. فوراً
سلام قولا من رب الرحیم. فوراً اس عورت نے جواب دیا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ عورت نے میرے سلام کا جواب دیا. تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس عورت کو دوسرا سوال کیا کہ کہاں سے آتی ہو؟ تو اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ فلاں مارکیٹ میں گئی تھی کہ فلاں بازار میں گئی تھی. کہا نہ، اس عورت کی زبان پر یہ جملہ تھا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. قرآن کیا ہے؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اللہ کے لیے حج اور عمرے کو ادا کرو. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ عورت حج کر کے آ رہی ہے. حج کر کے آ رہی ہے. دو سوال پوچھے اور دونوں سوالوں کا جواب کس سے دیا بھائی؟ جی، حالانکہ اتنا بڑا محدث جب پردے کی حالت میں بات کرے تو ظاہر بات ہے دونوں کی بات دینی ہوگی تو اپنی زبان میں کر سکتے تھے، لیکن علماء لکھتے ہیں اس عورت نے اپنی زبان نہیں کھولی، قرآن کی آیت پیش کی. قرآن کی آیت جب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس عورت کا کہنے کا منشا یہ ہے کہ میں حج کر کے آ رہی ہوں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو تیسرا سوال پوچھا کہ کیا آپ حرمین شریفین کی زیارت کر کے آ رہی ہیں؟ کہتے میں تو سمجھ گیا کہ یہ حج کر کے آ رہی ہے، لیکن میں اس بات کو پختہ کرنا چاہتا تھا کہ واقعی میں حج کر کے آئی ہے. تو میں نے اس کو سوال کیا کہ کیا آپ واقعی میں حج کر کے آئی ہیں، کعبۃ اللہ کی زیارت کر کے آئی ہیں؟ تو کہتے ہیں اس عورت نے اب اپنے دل کی بات کہی، اپنے دل کی بات کہی. وہ فوراً قرآن کی آیت پڑھتی ہے من یضلل اللہ فلا ہادی له، من یضلل اللہ فلا ہادی له. وہ عورت کہتی ہے کہ عبداللہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راستہ بتلانے والا نہیں ہے. جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راستہ بتلانے والا نہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کا اس آیت کا پڑھنا کہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی له، میں سمجھ گیا کہ یہ عورت بیچاری حج کر کے آئی ہے لیکن اس کو جس منزل پر جانا ہے یہ اپنا راستہ بھول چکی ہے. سامنے بھی کوئی ایسا سمجھدار ہونا چاہیے کہ بات سمجھ سکے. میں نے ابھی سگرام پورے میں اس روز ایک واقعہ بیان کیا تھا تفسیر کے موقع پر کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سبق پڑھا رہے تھے اور دوران سبق ایک عورت سیب لے کر آئی، سفرجن. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ نے سفرجن کو لیا، ایک شاگرد کو کہا چھری لے آؤ. وہ چھری لے کر آیا، حضرت نے 20 سے 2 ٹکڑے کر دیے اور عورت کو سیب دے دیا. وہ پردے کی حالت میں سیب لے کر چلی گئی. جو لوگ تکلیف کے قائل نہیں ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک واقعہ ذرا حل کرو کہ امام اعظم رحمۃ اللہ کا ذہن کتنا اعلیٰ ہوگا کہ ایک عورت پردے میں سیب لے کر جاتی ہے، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے اور 2 ٹکڑے کر کے دے دیے اور اس میں اس عورت کے مسئلے کا جواب ہو گیا. ذرا یہ ذہن لاؤ، پھر یوں کہو کہ ہم کو کسی کی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کھانوں کا بنے رہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم حدیث کا فالو کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم قرآن کا فالو کرتے ہیں. قرآن اور حدیث پہلے سمجھو، وہ ذہن اپنے اندر پیدا کرو کہ تم قرآن کی آیت کو سمجھ سکو. پہلے ہمارے مشائخ نے لکھا کہ دنیا کا کوئی انسان عربی گرامر یعنی عربی ڈکشنری کے ذریعے یوں سمجھے کہ میں حدیث کو سمجھ لوں، قرآن کو سمجھ لوں، کبھی نہیں ہو سکتا. قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ اکرام کی زندگی کو سمجھنا پڑے گا، ان کے حالات کو سمجھنا پڑے گا. جب تک آپ صحابہ کی زندگی نہیں سمجھ سکتے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی نہیں سمجھ سکتے، صحیح معنی میں قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھ سکتے. وہ طلبہ تو طلبہ ہوتے ہیں. طلبہ نے دیکھا کہ یہ عجیب مسئلہ ہے، عورت پردے میں سیب لے کر آئی، آپ نے 2 ٹکڑے کر کے دے دیا، وہ لے کے چلی گئی. یہ کیا اشاروں میں بات ہو گئی؟
کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ طلبہ ہوتے ہیں. جب سبق ختم ہوا تو بعض منہ چڑے طلبہ ہوتے ہیں، استاد سے بے تکلفی ہوتی ہے، چائے پلا دیا کرتے، پانی لا دیا کرتے، جھوٹی سیٹی کر دیتے ہیں، تو وہ بے تکلفی رکھتے ہیں. تو وہ قریب میں آ گئے، حضرت یہ اشاروں میں کیا باتیں ہوئی؟ عورت سیب لے کے آئی، آپ نے 2 ٹکڑے کر دیے، وہ لے کے چلی گئی، ہماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بیٹا وہ سیب لے کر آئی تھی، وہ پردے میں مجھے مسئلہ پوچھتی تھی. حضرت کیسے سمجھے آپ کہ سیب کے اوپر کا جو رنگ ہے وہ سرخی مائل ہوتا ہے، لال جیسا ہوتا ہے. اس نے سیب دیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ حیض کے متعلق مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے. لیکن وہ شرم والی عورت تھی تو اس نے زبان نہیں کھولی، مجھے سیب پکڑوا دیا، میں سمجھ گیا کہ یہ حیض کا مسئلہ پوچھتی ہے. حضرت 2 ٹکڑے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا میرے بھائی عورت کو جو حیض آتا ہے، جو ماسک آتا ہے، بعض عورتوں کو 3 دن کی عادت رہتی ہے کم سے کم، بعضوں کو 5 دن کی عادت ہوتی ہے، بعض عورتوں کو 7 دن کی عادت ہوتی ہے کہ 7 دن کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہے. یہ عورت یوں پوچھنا چاہتی تھی کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عادت کے بعد بھی خون آتا ہے، اس کی جو عادت ہے 5 دن وہ تو ختم ہو گئے، لیکن اب بھی خون آ رہا ہے، تو اب نماز کا مسئلہ کیا؟ نماز کب سے پڑھے؟ تو میں نے اس کو سیب کے 2 ٹکڑے کر دیے. سیب کے اندر کا جو رنگ ہے وہ سفید ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ وہ عورت سمجھ گئی کہ جب میرے خون کا رنگ سفید ہو جائے تب سے مجھے نماز پڑھنی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ امام بھی اتنا اعلیٰ ذہن رکھنے والا تو اس دور کی عورتیں بھی اتنی سمجھدار ہوتی تھی کہ اشاروں میں بات سمجھ جاتی تھی. اب چیخ کے سمجھاتے تب بھی نہیں سمجھتے. وہ سمجھدار لوگوں کا زمانہ تھا. اس زمانے کا کوئی آدمی اپنے آپ کو یوں کہے کہ میں غیر مقلد، مجھے تکلیف کی ضرورت ہے، تو بات سمجھ میں آئے. لیکن اس دور کے لوگ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کا فالو کرتے تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس دور میں سچ کہتا ہوں میرے بھائی، بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم علماء اور اپنے بزرگوں کے ساتھ جڑ جائیں، ان کے ساتھ چلیں. ورنہ ٹی وی اور انٹرنیٹ نے، اور خاص کر کے یہ جو کیو ٹی وی چلا، کیو ٹی وی یہی ہے نا، کیو ٹی وی جو اسلامک پروگرام پیش کرتا ہے، کیو ٹی وی نے تو ستیاناش کر دیا. جو سمجھو دین کا کیو ٹی وی نے بہت سی بیچاری مائیں بہنیں اور بہت سے مرد بھی ایسے بیچارے صبح سے ڈبہ لے کے دکان میں کاروبار میں چلے جا رہے ہیں، شام کو گھر آتے ہیں، نہ کبھی ہفتے میں کسی مولوی صاحب کے پاس بیٹھنا ہوتا، نہ کسی اللہ والے سے تعلق ہوتا ہے. ان کا پیر، ان کا بزرگ کیو ٹی وی ہوتا ہے. تو بیچاروں کو دین کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے دین آئے گا؟ وہ بیچارے بھولے بھالے سمجھتے ہیں کہ کیو ٹی وی پر بڑے اچھے پروگرام آتے ہیں، تو کبھی ہمارے پاس کیا آتے ہیں؟ بولا تو کیو ٹی وی سے بہت فائدہ ہوگا. میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ میرے بھائی، پیشاب کی نلی سے اگر آپ کو کوئی دودھ دے گلاس میں، کیا آپ پی لیں گے؟ جی، اس مجمع سے پوچھ رہا ہوں، اگر آپ کو کوئی پیشاب کی نلی سے دودھ بھر کے دے دے اور وہ بھی بہترین کانچ کے گلاس میں، ڈیکوریشن والے گلاس میں دے دیں جیسے 5 اسٹار ہوٹل والے دیتے ہیں، کیا آپ پی لیں گے؟ آپ شاید اگر غیرت والے ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ گلاس دیوار پہ مار دیں گے کہ شرم نہیں آتی، ایسا دودھ پلاتے ہو جو پیشاب کی نلی سے آیا. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ کیو ٹی وی یعنی ٹی وی کہ جہاں سے پوری دنیا کو ننگے پن کا سبق دیا جاتا ہے، بے حیائی کا سبق دیا جاتا ہے، اسی ٹی وی کے ذریعے دین کی بات پیش کی جائے. یہ ایسا ہی ہے کہ پیشاب کی نلی سے تم کو دودھ دیا جا رہا ہے. سمجھو ذرا اس کو. اپنے علماء کے پاس جاؤ، اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھو اور اپنے مسائل کو حل کرنا سیکھو اور جانو. سب سے بڑی بات جو میں کہا کرتا ہوں، میں نے ابھی کارنجا مہاراشٹر میں کہی، وہاں کے کچھ مرد آئے، مجھے کہا مولانا عورتوں کے بیان میں ایک بات خاص کہنا، یہ ہماری عورتیں ٹی وی کی عادی ہو گئی ہے. تو پہلے تو میں نے مردوں کو ہی کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے، گھر میں ٹی وی لایا کون؟ عورت لینے گئی تھی بازار میں، لاتے تم خود ہو
اور ڈالتے عورت پر ہو، یہ کیا ظلم ہے؟ میں نے وہاں ایک بات کہی عورتوں سے کہ یہ کیوں ٹی وی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم امت کو دین سکھاتے ہیں اور پرہیزگاری سکھاتے ہیں، تو ہمارا سب سے بڑا ان سے سوال یہ ہے کہ تمہارے کیوں ٹی وی کی اسکرین پر آنے والی عورت جو خبریں سناتی ہے وہ تو پردہ نہیں ڈالتی، تو یہ بے پردگی تم کون سے نبی سے سیکھ کر آئے ہو؟ کس کتاب نے تم کو بے پردگی کی اجازت دے دی ہے؟ نہ توریت میں ہے، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ قرآن میں۔ آسمان کی ساری کتابیں یوں کہتی ہے کہ عورت عزت کے قابل ہے، اس کو پردے میں چھپا کر رکھو، تو تمہارا کیوں ٹی وی تو بے پردگی کے ساتھ عورت کو لاتا ہے، تو تم پہلے اپنی عورتوں کو دیندار بناؤ، پھر دنیا کی دینداری کے بارے میں سوچو۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خیر، بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ تو یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ جب اس عورت نے قرآن کی آیت پیش کی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ عورت بیچاری راستہ بھول چکی ہے، تو آپ نے اس کی سواری کی نکیر پکڑ لی، لگام پکڑ لی کہ اس کو جو ہے اس کے منزل تک پہنچا دو۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کدھر جانا چاہتی ہیں؟ جب سمجھ گئے کہ یہ بیچاری راستہ بھول چکی ہے تو آپ نے سوال کیا بہن کدھر جانا چاہتی ہو؟ علماء نے لکھا کہ دیکھا لوگوں نے کہ اس سواری پر جو عورت سوار تھی برقعے کے حالت میں، وہ بڑھیا عورت تھی، ہاں کوئی جوان عورت نہیں تھی، بڑھیا عورت تھی، بڑھیا عورت۔ آپ نے پوچھا بہن کہاں جانا چاہتی ہو؟ تو اس بڑھیا نے فوراً زبان ہلائی اور کیا کہتی ہے ادخلوا المصر انشاءاللہ آمنین، کہ اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ شہر میں داخل ہو جائیں گے، امن کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس عورت کا یہ آیت پڑھنا تھا، میں سمجھ گیا کہ یہ اپنے شہر جانا چاہتی ہے، اپنے شہر۔ علماء لکھتے ہیں عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ نے اس عورت کو جو ہے اس کی رہنمائی کر دی شہر کی طرف۔ جب شہر کی طرف رہنمائی کی تو عورت شکریہ ادا کرتی ہے، اور شکریہ میں یہ نہیں کہا کہ بھائی اللہ تم پر رحم کرے، بلکہ قرآن کی آیت پیش کرتی ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ احسان کرو، احسان، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس عورت نے قرآن کی آیت پیش کر کے عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ جب اس کی سواری لے کر شہر میں داخل ہوئے، جہاں لوگ حج کر کے واپس آئے ہوئے تھے، جب وہاں پہنچ گئے تو عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں نے آواز دی کہ بھائی کون ہے اس کے بیٹے، کون ہے؟ عورت کو پوچھا کہ تمہارے بیٹے کون ہیں؟ تو کہتے ہیں اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اور قرآن کی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ذکر کیا ہے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یہ گڑیا نے پڑھا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس گڑیا کے 3 بیٹے ہیں، اور تینوں کے نام اس نے لے لیے کہ ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام اسماعیل ہے، اور ایک کا نام اسحاق ہے۔ تو یہ نبیوں کے نام ہیں نا۔ اس پر ایک بات کہتا چلوں، الحمدللہ آج تک گجرات اس بات میں مشہور ہے، اور گجرات کی یہ خوبی ہے کہ گجرات کے لوگوں کے آپ نام دیکھیں تو اسماعیل، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ادریس، یہی نام ملیں گے آپ کو اکثر۔ اور الحمدللہ علماء دیوبند، علماء سہارنپور، ان بزرگوں کے نزدیک گجرات کے لوگ اس بات سے بڑے مشہور ہو گئے کہ گجرات کے لوگوں میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنا جو نام رکھتے ہیں، اپنے بچوں کا جو نام رکھتے ہیں وہ نبیوں کے نام پر رکھتے ہیں۔ کس پر رکھتے ہیں؟ یہ آج تک تو یہ بات ہے، آئندہ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس وقت اب جو لوگ نام لینے آتے ہیں مولانا لیٹسٹ نام، کوئی نیا نام، اب لیٹسٹ نام کہاں سے لا رہے ہیں؟
کوئی لیٹسٹ بک نکلی نہیں ابھی. ہمارے پاس تو یہ پرانا قرآن ہے, یہ پرانی کتاب ہے, اسی میں سے نام دیکھ کر بتلاتے ہیں. کوئی لیٹسٹ بک نکلے تو اس سے کوئی لیٹسٹ نام دے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس امت کے لیے. اللہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائی, ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ نام کا اثر بچے کی زندگی پر پڑتا ہے. کیا پڑتا ہے؟ نام کا اثر بچے کی زندگی پر پڑتا ہے. تو نبیوں کے نام رکھو, صحابہ کے نام رکھو, صحابیات کے نام رکھو, تو تمہارے بچوں میں وہ اثرات آئیں گے. جب اس عورت نے یہ آیت پڑھی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, تو حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ فرماتے میں سمجھ گیا کہ اس کے 3 بیٹے ہیں اور ان کے یہ نام ہیں. تو میں نے مجمع میں یہ نام لیے کہ بھئی ابراہیم کہاں ہے, اسحاق کہاں, اسماعیل کہاں ہے. تو ان کے 3 بیٹے, نوجوان بیٹے, کہتے ہیں بڑے گوڑے, لمبے, خوبصورت اور علم و فضل رکھنے والے, صاحب علم و فضل, دوڑتے ہوئے آئے, دوڑتے ہوئے, اور آ کر دیکھا, اپنی بوڑھی ماں کو پہچان لیا. تو عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ کا شکر ادا کیا کہ حضرت عبداللہ یہ میری بوڑھی اماں تم کو کہاں سے ملی؟ تو کہا بھائی میں تو حج کر کے آ رہا تھا, تو تمہاری والدہ کی سواری میرے سامنے آئی, میں نے سلام کیا تو اس نے تو قرآن کی آیت سے جواب دیا. میں جو سوال کرتا تھا یہ قرآن کی آیت پڑھ رہی تھی. تو اے بیٹو ذرا مجھے بتلاؤ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. وہ 3 بیٹے کہتے ہیں حضرت عبداللہ یہ ہماری بوڑھی اماں ہے. کہا یہ تو قرآن کی آیت ہی پڑھتی ہے, کچھ بولتی ہی نہیں. کہا عبداللہ یہ نئی بات نہیں ہے, الحمدللہ میری ماں کو ہم 20 سال سے دیکھتے ہیں. کتنے سال سے؟ 20 سال. آپ فرماتے ہیں اللہ کرے اللہ ہمیں صرف رمضان کے 30 دن زبان کو قابو کرنے کی توفیق دے دے, زیادہ نہیں, 30 دن, رمضان کے 30 دن ذرا ہم اپنی زبان کو کنٹرول دے دیں. 30 دن اللہ کی جانچ, اس لیے کہتا ہوں اللہ کی جانچ سے امید ہے اگر ہم اللہ کے بندوں نے 30 دن یہ زبان کو کنٹرول کر لیا غلط بولنے سے, اللہ کی جانچ سے امید ہے 11 مہینے اللہ حفاظت کرے گا انشاءاللہ. 30 دن ذرا پابندی کرو, 30 دن. وہ ان کے بیٹے کہتے ہیں عبداللہ ہماری والدہ کو ہم 20 سال سے دیکھتے ہیں, 20 سال سے ہماری والدہ نے اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالا نہیں ہے. کوئی بھی بات کرو, کوئی بھی بات پوچھو, یہ قرآن کی آیت پیش کرتی ہے اور قرآن کی آیت ہی سے بات کرتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ کی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے متعلق انشاءاللہ آئندہ کل اور باتیں بیان کریں گے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے؟ تو 2 اعضاء بیان کیے, اس میں سے ایک اس زبان کی بد پرہیزی. اللہ تعالیٰ زبان کی بد پرہیزی سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیں. خاص طور پر یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا تذکرہ ہوا اور صحابہ نے شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 عورتیں ہیں جن کو بہت روزہ لگا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ شام تک میں کہیں مر نہ جائے, اتنا روزہ لگا ہے. ہمارے علماء لکھتے ہیں روزہ لگنے کی وجہ بھی بیان کی کہ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں یار کیسے شام ہوگی, روزہ بہت لگتا ہے. ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد جب انسان گناہ کرتا ہے, کان کا گناہ کر لے یا زبان کا یا آنکھ کا یا ناک کا, کوئی بھی گناہ غلط کام کرے گا روزہ رکھ کے, تو اس کے لیے وہ روزہ بوجھ بن جاتا ہے, اس کو روزہ لگتا ہے. اور جو روزہ رکھ کے اپنے آپ کو بچائے گناہوں سے, بہت سے لوگوں کا تجربہ ہے ان کی شان ایسی ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ روزہ ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب وہ عورتوں کی شکایت ہوئی, اللہ کے محبوب صاحب نے ان عورتوں کو پردے کی حالت میں بلایا اور ایک برتن منگوایا اور ان سے کہا قے کرو. جب ان کے سامنے برتن رکھے گئے تو انہوں نے قے کی. صحابہ نقل کرتے ہیں رضی اللہ عنہم کہ ان کی جو قے تھی گوشت کے لوتھڑے تھے,
گوشت کے ٹکڑے. صحابہ حیران تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں نے تو روزہ رکھا ہے. وہ عورتیں خود بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزہ رکھا، ہم نے گوشت کھایا نہیں، چکھا نہیں، دیکھا نہیں، یہ کہاں سے آیا؟ اللہ کے محبوب صاحب نے فرمایا، اے عورتوں، تم نے روزہ رکھ کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی جو غیبت کی ہے، جو برائیاں کی ہے، یہ گوشت کے ٹکڑے ہیں، یہ اسی کے گوشت کے ٹکڑے ہیں. کہ اپنے بھائیوں کی غیبت کرنا، اپنے بھائیوں کی برائی کرنا، یہ ایسا ہی ہے کہ اپنے بھائیوں کا کچا گوشت کھانا ہے. جو لوگ اپنے بھائیوں کی برائی کرتے ہیں یا اپنی بہنوں کی برائی کرتے ہیں، وہ یقین مانے کہ وہ ان کا کچا گوشت کھا رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کے سامنے اس کو بتلایا کہ دیکھو یہ برتن میں جن لوگوں کی انہوں نے برائیاں کی ہیں ان کے یہ گوشت کے لوتھڑے پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زبان کو کنٹرول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور زبان کے جو گناہ ہے اللہ اس سے پورا پرہیز کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند مصرعے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں. مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام کی نورانی صورت پہ بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام جن کو معراج میں حق کی قربت ملے، سارے نبیوں کی جن کو ایمانت ملی، اور خیر الامم جن کو امت ملی، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام. بر تبلیغ حق جب کہ طائف گئے، مل کے کفار پتھر لگے مارنے، خون کفش مبارک میں تلوے جمے، جن کی چوٹوں سے دندم او کرنے لگے، جن کی چوٹوں سے قدم او کرنے لگے، ان کے حق میں دعا. اللہ کتنے مشفق و مہربان نبی ہے، جو پتھروں سے جس میں اثر کو لہو لہان کرتے ہیں، جو راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، آپ انہی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. الہی پھول برسا ان پتھر کے مکینوں کو. بہر تبلیغ حق جب طائف گئے، کے کفار پتھر لگے مارنے، خون کفش مبارک میں تلوے جمے، جن کی چوٹوں سے دندم او کر گرے، ان کے حق میں دعا، ان کے حق میں دعا کرنے لگے، ان کے حق میں دعا کرنے لگے، ان کو اپنی تو رحمت
خدا بخش دے میرے مولا رتبہ کسی کا نہیں میرے مولا رتبہ کسی کا نہیں اس کا در مورا پر اس کا در مورا پر بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمان بے حد سلام. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے. اپنی آنکھوں کو بند کر لیں, اپنی گردنوں کو جھکا لیں. جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے, ماں جب چہرہ لے جاتی ہے, بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے, بچہ رویا کرتا ہے, یہاں تک کہ ماں اپنے روح سے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے. آج اس کے گنہگار بندے, سیاہکار بندے, اقراری مجرم اس رب کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں. اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکارے تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے. میری آواز سے اپنی آواز کو ملا تو اللہ کا ذکر کرے. آگے والے پیچھے والے آئے نہ آئے سب کی زبان پر اللہ کا نام. اور اللہ کے بندوں یہ مشق ہے اللہ اللہ کی کہ آج تو زبان سے اللہ اللہ کرتے ہیں, اور یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ زبان سے اللہ اللہ کرنے کی برکت سے اللہ کا نام اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے.
آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں. مائیں بہنیں بھی آنکھوں کو بند رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے ایک اللہ سے لو لگانے کی کوشش کریں. بھول جائیں دنیا میں کوئی ہمارا ہے، اور واقع میں اللہ کے بندوں اس دنیا میں سوائے اللہ کے کوئی ہمارا نہیں. سوچو ذرا، جب میدان محشر قائم ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اور اس میدان میں ایسی ایسی نیک عورتیں کھڑی ہوگی جنہوں نے 20 سال تک اپنی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکالا سوائے قرآن کی آیت کے. اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، سوچو ذرا اس میدان میں ہم جیسے جب کھڑے ہوں گے کتنی شرمندگی کا عالم ہوگا. ہماری زبانیں جو چلتی ہیں ایسی چلتی جیسے کینچی چل رہی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں پہنچے ہیں. معراج کی رات ہے، جہنم کی سیر ہو رہی ہے. علماء لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ مرد ہیں، کچھ عورتیں ہیں جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، جن کی زبانیں کاٹی جا رہی ہے کینچیوں سے. اور جب ان کے ہونٹ کاٹے جاتے ہیں، زبانیں کاٹی جاتی ہیں، وہ چیختے چلاتے ہیں، لیکن فرشتے رحم نہیں کرتے. فرشتے ان پر کوئی رحم نہیں کرتے، بلکہ ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، زبانیں کاٹی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صاحب جب یہ منظر دیکھتے ہیں بڑے حیران ہوتے ہیں. آپ کو رحم آ جاتا ہے تو جبرائیل کو پوچھتے ہیں، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ کون مرد ہیں، یہ کون عورتیں ہیں؟ اللہ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کے امت کے مرد ہیں، آپ کی امت کی عورتیں ہیں. یہ تو پورا پرائی لوگ نہیں ہے یا رسول اللہ، یہ تمہاری امتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرانی بڑھ گئی کہ جبرائیل میری امت سے بھی ایسے لوگ ہوں گے، میری امت میں ایسی عورتیں ہوں گی کہ جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بڑے افسوس کے ساتھ عرض کرتے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے، جو دنیا میں ڈرا دیا کرتے تھے، جو دنیا میں دوسروں کی غیبتیں کیا کرتے تھے. آج اللہ ان کو یہ سزا دے رہا ہے کہ ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں. 2-5 روپے کمانے کے لیے جھوٹ بولنے والے 1000-50,000 کمانے کے لیے اپنے بھائیوں کو دگا دینے والے سوچے ذرا اس میدان میں جب کھڑے ہوں گے ہمارا کیا حال بنے. آج موقع ہے اللہ کے بندو، اللہ کی چوکٹ پکڑ کر کہتے ہیں دونوں گرم گرم آنسو بہا دو، سچی پکی توبہ کر دو. مالک بڑا مہربان ہے، جب اللہ کے خوف سے کوئی بندہ یا کوئی بندی ایک آنسو بہائے اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اثر کو کھینچ لانے کے لیے
بادلوں مت جاؤ دلوں جانے کے لیے آج جاتی ہے اثرتوں کی جلانے کے لیے بادلوں مت جاؤ دلوں جانے کے لیے اے دعا فریاد کر عرش بڑی کو تام کے اے خدا تیرے دے او گردش ایام کے اے دعا فریاد کر عرش بڑی کو تام کے اے خدا رخ تیرے او گردش ایام کے خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر بے شک والی دنیا میں ہمیں دھکے دے دیے ہیں اللہ پوری دنیا ہمیں ذلیل کرنے پر لگی ہوئی ہے پوری دنیا ہمیں دھکے دے رہی ہے اللہ جگہ جگہ بلکہ اللہ انٹرنیشنل لیول پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان کو بدنام کر دیا جائے اسلام کو بدنام کر دیا جائے اے اللہ پوری دنیا نے دھکا دے دیا ہے آج تیری چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں اللہ اگر آپ نے بھی سہارا دے دیا تو اللہ ہم بے سہارا کہاں جائیں گے خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے حق پرستوں کی اگر تو دل جوتی نہیں تان لیں گے اٹھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں حق پرستوں کی اگر تو دل جوتی نہیں تان لیں بے شک اللہ اگر آپ نے ہماری طرف پر لگی ہے اگر آپ نے ہمیں سہارا نہ دیا تو اللہ یہ جھوٹے معاملوں کے سامنے سر جھکانے والے اللہ میں سامنے نہیں ہے کہاں ہے تمہارا کہاں ہے تمہارا اللہ جس کی تم بھاگے دیتے ہو جس کے سامنے تم سر جھکاتے ہو کہاں ہے حق پرستوں کی اگر تم دل جوتی نہیں تان دیں گے بت مسلم کا خدا کوئی نہیں رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا ہم تو تجھ کو بھولے لیکن تم ہم کو بھول جا بے شک ہماری بے شک اللہ بے شک ہم نے بلا دیا ہے تجھے اللہ اے اللہ ہمارے سماج سے بلا دیا اے اللہ گھروں سے تجھے نکالو اے اللہ وہ مسلمان جس کے گھر میں یہود و نصارا کے طریقے چلتے ہو تو یہود و نصارا کی چیزوں کو گزارا کرتا ہو گھر کے ہر کونے کو یہود و نصارا کی چیزوں سے سجایا ہو اے اللہ وہ کیسے یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ ہے اللہ ہم نے تو اپنے لباس سے تجھے نکال دیا اپنے گھروں سے تجھے نکال دیا اللہ مسلمان نے شادیوں سے تیرا نام و نشان مٹا دیا تو غموں کی محفل سے بھی تیرا نام و نشان مٹا دیا ہے
کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تو تجھ کو بھولے لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، خار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کیسے بھی ہے آقا تیرے محبوب کی امت میں ہے، خار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کیسے بھی ہے آقا تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ اللہ 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 بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا حنان يا منان، يا غفار يا ستار، يا غفار يا ستار، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم۔ اے اللہ بڑے مقدس آپ کے نام ہے، بڑے پاکیزہ آپ کے نام ہے، اے اللہ یہ زبانیں اگر ہم مشک و عنبر سے دھوئیں، اے اللہ ان زبانوں کو ہم مشک و عنبر سے دھوئیں تب بھی اللہ یہ زبانیں اس قابل نہیں ہے کہ ان گندی زبانوں سے تیرا پاک نام لیا جائے۔ اے اللہ تیرا نام بڑا مقدس ہے، تیرا نام بڑا پاکیزہ ہے، اے اللہ یہ زبانیں ہماری گندی ہو چکی ہیں، اللہ یہ زبانیں گندی ہو چکے ہیں، اے اللہ صبح ہوتی ہے کہ پورا بدن زبان سے پناہ مانگتا ہے، اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو پورا بدن زبان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور زبان سے پناہ مانگتا ہے، اے زبان ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں تو دن بھر سیدھی رہنا تاکہ تیرے گناہ اور تیرے جرم کی وجہ سے ہم جسم کو کوئی عذاب نہ بھگتنا پڑے۔ اے اللہ جھوٹ بول کر اے اللہ آج تو مسلمان کی تجارت چلتی نہیں ہے، مسلمان کا سودا نہیں ہوتا جب تک کہ زبان سے جھوٹ نہ بولے۔ اے اللہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مالک تیری چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، تیری دہلیز پکڑ کر بیٹھے ہیں، اور اے اللہ کئی سو لوگ تیری چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں مالک، یہ لوگ اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر بیٹھے ہیں، یہ دھارے آہیں مار رہے ہیں، اللہ تو بجنے کا طرفنا دیکھ رہا ہے، اللہ اس بجنے کے رونے کو تو دیکھ رہا ہے، اللہ اے اللہ آج کی اس مسجد میں روتے ہوئے کے اظہار کرتے ہیں اللہ کہ اچھے خاصے مسلمان، دیندار مانے جانے والے مسلمان، نمازوں کا اہتمام کرنے والے مسلمان، روزہ رکھنے والے مسلمان، اے اللہ وہ دکانوں کے گلوں پر بیٹھ کر کبھی کبھی یوں بول دیتے ہیں کہ مولانا جھوٹ نہ بولے تو تجارت کیسے کرے۔ اللہ مسلمان کا یقین سچائی سے اتنے لگا ہے، اللہ سچائی سے اتنے لگا ہے، اللہ جھوٹ پر یقین ہونے لگا ہے، اللہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کا؟ اے اللہ رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے، اے اللہ یہ زبان ایسی ہے کہ زبان کی بد پرہیزی کرنے والے تیرے محبوب صاحب نے فرمایا اے اللہ وہ کثرت سے جہنم میں جائیں گے۔ اے اللہ آج کی اس مجلس سے تجھ سے التجا کرتے ہیں مالک ہمیں اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جھوٹ سے حفاظت فرما لے، چگلی سے حفاظت فرما لے، غیبت سے حفاظت فرما لے، دھوکہ دینے سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ مسلمان بھی ہو
دھوکہ دے دے مسلمان بھی ہو، جھوٹ بولے مسلمان بھی ہو، چگلی کھائے مسلمان بھی ہو، غیبت کرے، اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے، سچا پکا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ وہ مسلمان جس نے دنیا میں عزتیں حاصل کی ہے، اے اللہ ہمیں وہ مسلمان بنا دے۔ اے اللہ بے شک اے اللہ اس وقت دنیا میں جو حالات آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پر اے اللہ اسلام کو جو بدنام کیا جا رہا ہے، قرآن کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بےہودہ باتیں کہی جا رہی ہے، اللہ یہ کسی کے کرتوت کی سزا نہیں ہے، اللہ کسی کے کرتوت کی سزا نہیں ہے، اللہ یہ کسی کے اعمال کی سزا نہیں ہے، اللہ یہ ہم مسلمانوں کی برائیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہم بگڑ گئے اللہ، ہمارے اعمال بگڑ گئے، ہماری زبانوں سے نکلنے والی باتیں بگڑ گئی اللہ، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ دنیا کی باطل طاقتوں کی ہمت ہو رہی ہے کہ اسلام پر انگلی اٹھا رہے ہیں، قرآن پر انگلی اٹھا رہے ہیں، مقدس نبی پاک پر انگلی اٹھا رہے ہیں اللہ۔ اے اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے، اے اللہ اسلام کو غلبہ دے دے، مسلمانوں کو غلبہ دے دے، اسلام اور مسلمانوں کو عزتیں دے دے، سرخ روئی دے دے، اے اللہ جہاں جہاں بھی قدم رکھے اے اللہ تو فتح دے دے، نصرت دے دے، اے اللہ دنیا کے چپے چپے کونے کونے میں اسلام کو عام کر دے، اسلام کو غلبہ دے دے، اسلام کو پھیلا دے، اور اللہ پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کی نسبت پر، خانقاہوں اور مدارس عربیہ کی نسبت پر اسلام کو پھیلانے کی جو محنتیں ہو رہی ہے اے اللہ تو اس میں ہمارا حصہ شامل فرما لے۔ اے اللہ لشکر الیاس رحمت اللہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا کر محنت کر رہا ہے، لوگوں کی داڑھیوں میں ہاتھ ڈال کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اے اللہ لشکر الیاس کی نصرت فرما دے، مدد فرما دے، مدد فرما دے، مدد فرما دے۔ اے اللہ جتنے لوگ دین کے کاموں میں لگے ہیں، جس طرح لگے ہیں اے اللہ تو سب کو قبول فرما دے، سب کی اولادیں قبول فرما، سب کی نسلوں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ اس مجلس میں کئی ایسے بندے بیٹھے ہوں گے جو اللہ اپنے دلوں میں اپنے غموں کو لے کر بیٹھے ہوں گے، اپنے دکھوں کو لے کر بیٹھے ہوں گے، اپنی پریشانیوں کو لے کر بیٹھے ہوں گے۔ اے اللہ میں نہیں جانتا کس کا کیا غم ہے، کس کا کیا دکھ ہے، لیکن اے مالک آپ علیم بذات الصدور ہے اللہ، آپ علیم بذات الصدور ہے اللہ۔ اے اللہ آپ سب کے دلوں کے بھید جانتے ہیں، آپ سب کے دکھوں کو جانتے، غموں کو جانتے ہیں اللہ، سب کے دکھوں کو دور فرما دے، غموں کو دور فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، آسانیاں پیدا فرما دے، سہولت نصیب فرما دے، عافیت نصیب فرما دے، اے اللہ عافیت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ تو اپنی شاعر شان عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ ہماری دعائیں ہیں، آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے۔ اے اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فیض میں تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے میں، قرآن عظیم کے صدقے میں، اور اے اللہ ان بیٹھنے والے مردوں میں، ان بیٹھنے والی عورتوں میں بہت سے نوجوان مرد و عورتیں بیٹھی ہے اللہ، جن کے جوانی کے سبزی اللہ تجھے بہت پسند ہے اللہ، بہت پسند ہے اللہ، بہت پسند ہے۔ کاش نوجوان سمجھ جاتے کہ ہمارے جوانی کے صدقوں کی اللہ کے وہاں کتنی قدر ہے اللہ، جن نوجوانوں کے سجدے اللہ تجھے پسند ہے اللہ، ان نوجوانوں کے صدقے میں، اور اللہ ان رونے والوں میں جن کے گرم گرم آنسو تجھے پسند ہے اللہ، ان کے گرم آنسوؤں کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول کرنا۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔